لیکن صدیق اکبر امت میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہیں۔ اور ہماری اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے، یاد رکھو، تفضیل الشیخین، ایک حب الخطنین و تجویز المسح علی الخفین، تین علامت امام مالک نے، امام یوسف نے، کئی ائمہ سے منقول ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہونے کی پہچان تین چیزیں ہیں۔ تفضیل الشیخین، صحابہ میں شیخین کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، کہ امت میں سب سے افضل سمجھے ان دونوں کو، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو، یہ سب سے افضل ہے امت میں، ساری امت میں، سارے صحابہ میں سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، پہلے صدیق اکبر پھر فاروق اعظم 2 نمبر پر، یہ دونوں ساری امت سے افضل ہے۔ جو یہ نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، شیعہ ہے یا اور کوئی ہے۔ ایک پہچان، سنی ہونے کی ایک پہچان، حب الخطنین، دونوں دامادوں سے محبت کرے۔ دونوں داماد کون؟ بڑے داماد ہیں حضرت عثمان غنی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان کے نکاح میں 2 صاحبزادی، ایک کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری سے شادی کر دی حضرت عثمان کی، اور دوسری بھی انتقال فرما گئی، حضور نے فرمایا اگر تیسری ہوتی تو اس کی بھی شادی میں تم سے کر دے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں، 2 نور والے، 2 نور ان کو ملے، رقیہ ام کلثوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں۔ حضرت علی سے افضل ہیں یہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، اور حضرت علی داماد ہیں، چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ، خواتین جنت کی تاجدار، سیدہ، سردار، یہ ان کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اماں، دونوں شہیدوں کی اماں، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، دونوں داماد ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے سچی محبت کرنا۔ 2 نشانیاں ہو گئیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر رضی، ان دونوں کو ساری امت میں، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ افضل سمجھنا۔ اور دوسری نشانی کیا ہے؟ دونوں دامادوں سے محبت کرنا۔ اور ایک تیسری علامت یہ ہے کہ خفین پر مسح کو جائز سمجھنا۔ موزے پہنتے ہیں نا جاڑوں میں، چمڑے کے موزے، ان پر مسح کو جائز سمجھنا۔ شیعہ جائز نہیں سمجھتے، رافضی، لیکن اہل سنت جائز سمجھتے ہیں۔ 70-80 صحابہ سے منقول ہے موضوع پر مسح، خفین پر مسح، تو خفین پر مسح کو جائز سمجھنا، یہ 3 موٹی موٹی پہچانیں ہیں، علامت ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کو سب سے افضل سمجھنا، اور ان دونوں میں افضل کون؟ صدیق اکبر ہے۔ حضرت عمر سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آسمان پہ تارے چھٹک رہے تھے، چمک رہے تھے، ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر تھی، نگاہ اوپر اٹھ گئی تو آسمان پہ بے شمار ستارے ہیں۔ جیسا آدمی کا ذہن ہوتا ہے وہ ویسا ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔
ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی عورت اگر دیکھتی اور اپنے شوہر سے پوچھتی تو پوچھتی کہ منی کے ابا یہ تو بتاؤ اتنے روپے بھی کسی کے پاس ہوں گے، یہ پوچھتی آج کل تو۔ مگر ہماری بڑی اماں، ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے ستارے ہیں کسی کی اتنی نیکیاں ہوں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی۔ تو کیونکہ صحابہ کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا اعتقاد یہ تھا کہ ابو بکر بڑے ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، نیکیوں میں سب سے بڑھ کر سب سے افضل۔ تو اما جان نے فوراً کہا کہ ابو بکر کی نیکیاں، یعنی اس کی بہت سی نیکیاں اگر عمر کی ہیں تو شاید ابو بکر سے بڑھ جائیں۔ تو فوراً سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ پھر ابو بکر؟ کہا ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی تو ایک دن کی نیکی، ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اتنے افضل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امیر المومنین ہونے کے زمانے میں صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے تھے، اللہ نے بلا لیا تھا، یاد کر کے رونے بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ان کی ایک رات، ان کا ایک دن عمر کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ کسی نے پوچھا کون سا دن اور کون سی رات؟ کہا کہ دن وہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے۔ امت کو سنبھالا ہے ابو بکر نے، ورنہ امت کے ہوش و حواس ختم ہو گئے تھے۔ سنبھالنے والے امت کو حضرت صدیق اکبر